لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ معزز ناظرین کرام، میری طرف سے آپ کو سلام۔ آج کا ہے عنوان کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے رزق کیسے بڑھتا ہے۔ ہم محنت مشقت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں تاکہ ہماری روزی روٹی کا بندوبست رہے، اور رزق کی فراوانی ہر ایک انسان چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھ دی ہے۔ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی رہے۔ تھوڑی سی تنگی اور تھوڑی سی مصیبت اس میں آ جائے تو وہ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر مصیبت کے پہاڑ نازل ہو گئے ہیں اور رزق کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں، شاید کہ اب وہ فاقوں میں ڈوب جائے گا یا مر جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ پھر باہر نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، مختلف راہیں تلاش کرتا ہے، جائز ناجائز کی طرف جاتا ہے کہ کسی طرح میری یہ مصیبت ٹل جائے، میرے جو رزق کی تنگی مجھ پر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے، رزق مجھے زیادہ مل جائے وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ مختلف کوششیں کرتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اسے مارکیٹ کے اندر بہت ساری مناسب چیزیں اور بہت ساری نامناسب چیزیں ملتی ہیں، کچھ جائز اور کچھ ناجائز چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اور پھر مختلف طرح کے خیالات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اپنا کر کسی طرح اپنے رزق کے بند دروازے کھلوا لوں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ایسا پیکج متعارف کروایا ہے کہ انسان انہیں اپنا کر اپنی رزق کی تنگی دور کر سکتا ہے، اپنی تکلیفیں اور مصیبتیں دور کر سکتا ہے، اور اسی طرح رزق کی فراوانی حاصل کر سکتا ہے، گویا کہ وہ عمل رزق کی کنجی ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک عمل کہ جس کے ذریعے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں ہجرت کرنا، یعنی انسان جہاں رہ رہا ہے وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، یعنی وہاں پر ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ کسی طرح اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ نہ رہے، بلکہ وہ اللہ سے رابطہ چھوڑ کر بندوں کا متحد رہے، اور بندوں کے ہی وہ ان کو ہی گویا ایک طرح سے ان کی ہی عبادت کرتا رہے یا ان کو ہی پوجتا رہے۔ تو اس کے لیے پابندیاں لگائی جائیں، اس کو گھر سے نکالا جائے، اس کو شرک پر مجبور کیا جائے، اس کو کفر پر مجبور کیا جائے۔ تو ایسے میں ایک مومن، ایک مسلمان بندہ ظاہر ہے جب اس پر حالات تنگ کر دیے جائیں گے تو پھر وہاں وہ کیسے رہے گا؟ اس کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے وہاں پر حالات اور معیشت تنگ اسے محسوس ہوگی، اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو مختلف طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ تو پھر ایسی صورتحال میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا راستہ کھولا ہے کہ جن پر انسان چل کر ایک تو اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اعلیٰ مقام پا سکتا ہے، بڑا اجر اور ثواب پا سکتا ہے، اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، تو دوسری طرف اپنی معیشت کے اندر بہتری لا سکتا ہے، اپنی رزق کے اندر اضافہ کروا سکتا ہے۔ اس کو اپنا کر انسان رزق کے دروازے اپنے لیے کھول سکتا ہے یا کھلوا سکتا ہے۔ وہ اللہ کے راہ میں ہجرت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرنا انسان کے لیے اس کے رزق میں اضافے کے اسباب میں سے یا ذرائع میں سے ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہجرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے سمجھ لیں کہ اپنے مومن بندے کے لیے ضروری اور لازمی بھی کر دی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے آتے ہیں یا ان کو فوت کرتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے دنیا میں رہ رہے تھے، کیا حال تھا تمہارا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کمزور تھے، ہم لاچار تھے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں پھر تم
اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، تم نے اللہ کی زمین میں ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کہ جن کے پاس مواقع ہوں، جو اس سرزمین کو چھوڑ کر کہ جہاں پر انہیں اللہ کی عبادت سے روکا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے روکا جاتا ہے، وہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر کیوں نہیں چلے گئے کہ جہاں پر ان کی معیشت بھی بہتر ہوتی اور جہاں پر انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے بھی نہ روکا جاتا، تو وہ وہاں چلے جاتے، کیوں نہیں گئے؟ تو پھر اس کی سزا کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے یہ ناکام لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا بعض مواقع یا بعض حالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ اس وقت آپ اپنے علاقے سے یا اپنی جگہ سے اللہ کے لیے ہجرت کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ملتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، آپ پر مشکلوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی معیشت کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر فاقوں کو مسلط کیا گیا، آپ کے اوپر تبلیغ دین کے دروازے بند کر دیے گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے نئے نئے زاویے متعارف کروائے گئے، سب کچھ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے بالآخر پھر جب آپ کو ہجرت کی اجازت دی اور فرمایا کہ آپ مدینے چلے جائیں، تو اس وقت آپ ایسے سمجھے کہ صورتحال ایسی ہی تھی کہ جس میں ہجرت کرنا ضروری قرار پایا تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب آپ مکہ سے نکلنے لگتے ہیں اس وقت بھی مکہ مکرمہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں، اور جب مکہ سے باہر نکلتے ہیں تو مکہ کی طرف منہ کر کے یہ بات کرتے ہیں یا یہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ میں اس سرزمین سے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس سرزمین کے باسیوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے اور اب میں یہاں سے نکل کے جا رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے پھر ایک تو دیکھیے کہ آپ کے لیے وہ سرزمین ایک طرح سے نئی تھی، یعنی آپ ساری زندگی جوان ہوئے، آپ نے 50 سال تک کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، وہاں آپ کے قبیلہ تھا، وہاں آپ کے رشتہ دار تھے، وہاں آپ کے دوست تھے، وہاں وہ گلیاں تھیں جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا، وہاں ہر ایک چیز، یعنی ایسے سمجھیں کہ وہاں کا ذرہ ذرہ آپ سے آشنا تھا اور آپ اس سے محبت کرتے تھے، اور وہاں اللہ کا گھر تھا، بیت اللہ تھا کہ جب چاہتے طواف کر لیتے۔ تو مدینہ طیبہ اس لحاظ سے آپ کے لیے نیا تھا، وہاں لوگ اجنبی تھے، بلکہ دوسرے مذہب والے تھے، یہودی تھے، یعنی وہ مذہب کے جو خود کو اللہ کے چہیتے قرار دیتے تھے اور خود کو ایک دوسرے آسمانی مذہب کے باشندے قرار دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اور ہمارا ہی حق ہے نبوت اور نبی کا آنا بھی ہمارے میں سے ہی ہونا چاہیے، یعنی اس طرح کے لوگ تھے۔ تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے ہر طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ دروازے کھول دیے اپنی رحمت کے، اپنے فضل کے، اور پھر رزق کی وسعتیں بھی اللہ رب العالمین نے کیسی کر دی، اور پھر چند ہی سالوں کے اندر آپ دیکھیے کہ جس شہر سے آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ شہر بھی آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ ہجرت کی برکت تھی، اور پھر یہ ہجرت جو ہے اس کے اللہ رب العالمین کے ہاں بہت اجر اور ثواب ہیں، اور بہت بڑا اس کا درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں رکھی ہیں، یعنی اپنی جنت ان کے لیے ایسے سمجھے کہ واجب کرتی ہے، جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتے ہیں، وہ جگہ چھوڑتے ہیں کہ جس جگہ پر انہیں اللہ کے ساتھ جڑنے میں مشکل پیش آتی ہے، وہ اس علاقے میں اس جگہ جاتے ہیں کہ جس جگہ پر
ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بدلے میں انہیں بہترین اجر سے نوازتے ہیں، ثواب سے نوازتے ہیں، اور اللہ کے پاس جو اجر ہے وہ سب سے بہترین اجر ہے، سب سے اچھا اجر ہے، اچھا ثواب ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو بہت زیادہ ثواب سے نوازیں گے اس کے اوپر دنیا میں بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہوگا، اور پھر آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک اعظم درجہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے، یعنی اعظم درجہ ہے، یعنی سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو گویا کہ پھر جب جس کا اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، تو پھر اللہ پر اس کا فضل، اس کا کرم بھی تو ظاہر ہے کہ سب سے منفرد طرح کا، سب سے اعلیٰ طرح کا، سب سے اعظم طرح کا ہوگا۔ اور یہی لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہیں، اولئک هم الفائزون، کہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آبائی وطن کو چھوڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، وہ فقیر ہوں، وہ محتاج ہوں، وہ ضرورت مند ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول ان کی مدد کو آتے ہیں، ان کو سچا قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، کہ مہاجرین میں سے جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کی راستے میں ہجرت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیے، ایک تو اللہ کا فضل ہے اس کے ثواب کی صورت میں، اس کے اجر کی صورت میں، اور دوسرا فضل جو اللہ رب العالمین دنیا میں رزق عطا کرتے ہیں، جو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ایک فضل یہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان کا کاروبار، تجارت، یہ بھی اللہ کے فضل میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے، تو وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل میں تلاش کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑ کر اس کے راستے میں نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ایسی سرزمین میں آباد ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ جو انہیں اللہ کی عبادت میں سہولت فراہم کرتی ہے، جو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے میں کردار ادا کرتی ہے، تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول مدد کرتے ہیں اس کی۔ تو پھر جب اللہ اور اس کے رسول اس کی مدد کریں گے تو ظاہر ہے پھر دنیا کے اندر بھی ان کی رزق کی فراوانی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لیے بڑا، بلکہ سب سے بڑا مقام اور درجہ ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی ان کے لیے ثواب ہوگا، اجر ہوگا۔ تو گویا کہ ہجرت کرنے سے اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں بہت بڑا مقام ملتا ہے، بہت بڑا اجر ملتا ہے، وہیں دنیا میں بھی اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی برکھا ان کے اوپر برستی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہجرت، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں وہ زمین میں کھلی جگہ پائیں گے اور وسیع رزق پائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ان کو خبر ہے، یہ پیغام ہے کہ جو میری راہ پر نکلتا ہے، میرے راستے میں نکلتا ہے، اپنا آبائی وطن چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکلتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے زمین وسیع کی ہوئی ہے، اس کے لیے بہت سارے ٹھکانے موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے لیے رزق کی بھی بڑی فراوانی رکھی ہے، وہ رزق بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر جب اللہ کے لیے بندہ نکلتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کا دنیا کے اندر بھی محافظ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کا سب سے بڑا محافظ اور سب سے بڑا اس پر انعام کرنے والا ہوتا ہے۔
اور سب سے بڑا درجہ اور مقام اسے عطا کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال جو عموماً کیا جاتا ہے اس کو بھی واضح کرتا جاؤں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں، ہجرت کے حوالے سے جتنا بھی قرآن کریم کے اندر میٹیریل ہے یا جتنی بھی خوشخبریاں ہیں یا جتنے بھی فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت کے لیے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی تو یہ سارے کے سارے آپ کی ہجرت مدینہ کے حوالے سے تھے، تو کیا بعد کے لیے نہیں تھے؟ تو جب میں نے اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جانب رجوع کیا تو میرے سامنے یہ واضح ہوا کہ یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بھی آپ کے پاس لے کر گئے تھے۔ عبداللہ بن وقدان سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہوں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہجرت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب ہجرت منقطع ہو گئی ہے، یعنی جو اس کی وجہ سے اجر، جو فضیلت، جو مقام ملتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی کریکشن کی اور فرمایا کہ جتنی دیر تک کفار کے ساتھ، جتنی دیر تک مشرکین کے ساتھ لڑائی جاری ہے، جتنی دیر تک ایسے سمجھے کہ مشرک موجود ہیں، اتنی دیر تک ان کی سرزمین سے ہجرت ہوگی تو اتنی دیر تک یہ سارے ہجرت کے فضائل موجود رہیں گے۔ تو گویا کہ آج بھی اگر کسی کو کہیں اللہ کے ساتھ جڑنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور اس کے پاس وہاں اللہ کی عبادت کے لیے یا حلال کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے، نیک اعمال کرنے کے لیے سرزمین میسر نہیں ہے، وہاں پر حکومتی سطح پر یعنی وہاں کی حکومتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رہی ہیں، انہیں حلال سے دور کر رہی ہیں، حرام پر مجبور کر رہی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے روک رہی ہیں، تو وہاں سے پھر وہ اگر کسی ایسے علاقے میں جانا چاہیں، بلکہ ضرور جانا چاہیے کہ جہاں پر انہیں ایسا کچھ بھی جو ہے وہ مشکلات پیش نہ آئیں، ایسا کچھ بھی ان کے ساتھ نہ ہو، بلکہ ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو رہا ہو، وہ اللہ کے ساتھ مزید جڑنے وہاں پر جڑے تو وہاں پر اللہ رب العالمین پھر ان پر اپنا فضل و کرم اور برکھا بھی برسائیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہجرت کا موقع کسی بھی وقت بن سکتا ہے، اور پھر آدمی ہجرت کرتے وقت جو نیت کرتا ہے، جو خیال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس نیت کے مطابق ہی اسے اجر سے نوازتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ وہ دنیا میں ہجرت کرتا ہے مال و دولت کے لیے، اولاد کے لیے، یا ایسے سمجھے کہ وہ ہجرت کرتا ہے کسی سے شادی کرنے کی غرض سے، تو اس کو وہی ملتا ہے۔ یعنی اس نے جو ہجرت کرنے کے لیے جو اس نے نیت کی، جو اس نے اپنا آبائی وطن ترک کرنے کے لیے جو نیت کی، وہی اسے ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے رزق کے حصول کے لیے اور صرف اس نیت سے کہ میری روزی روٹی بڑھ جائے، میں امیر ہو جاؤں، میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، یا میں کسی سے شادی کر لوں، یعنی اس نیت سے کی تو جس نیت سے کی ہوگی اسے وہی ملے گا۔ اور اگر کسی نے اس لیے کی اور اس ایسی سرزمین کی طرف کی کہ جو اللہ کے ساتھ اسے جوڑنے میں سہولت پیدا کرنے والی ہے، اور وہاں وہ امن سے، سکون سے، اطمینان سے اللہ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل درآمد کر سکتا ہے، اور اسی نیت سے اس نے کوشش کی یا اس نیت سے اس نے ہجرت کی کہ میں ایسی سرزمین میں جاؤں گا، وہاں جا کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے تبلیغ کروں گا، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کروں گا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب کروں گا، ان کو حلال اور حرام کی تعلیم سکھاؤں گا، انہیں اسلام سے متعارف کرواؤں گا، یعنی اس طرح کی نیت کے ساتھ وہ ہجرت کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی ہجرت کا، ایسی نیت کے ساتھ اس کا آبائی وطن چھوڑنے کا اللہ رب العالمین بہت بڑے اخروی ثواب کی صورت میں بھی اجر اور مقام دیں گے اور بڑا درجہ دیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس پر اپنے کرم و فضل کے ذریعے اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اس حوالے سے فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں کہ اس کے بعد کہ جب ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اب ظلم یہی ہے نا کہ انسان کے حقوق ختم کر دیے جائیں، انسان
کو حقوق اللہ کی ادائیگی وہاں نہ کر سکتا ہو، انسان حقوق العباد کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، انسان کی جان محفوظ نہ ہو، مال محفوظ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، تو انسان کے اوپر جب ظلم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس علاقے سے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے لیے ایسا دنیا کے اندر ٹھکانہ رکھا ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا کے اندر بہترین ٹھکانہ دیں گے، بہترین جگہ دیں گے، جہاں وہ اللہ کے لیے عبادت کرنے میں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں آزاد ہو، وہیں اسے رزق کی تنگی نہ ہو، وہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، خوشحالی ہو، خوشگواری ہو، اچھے حالات ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کی زندگی میں بھی اچھائی سے نوازیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ اس کا انسان مصداق ہو جاتا ہے، انسان اس کا مظہر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کی، اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین فرما دے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی ہجرت کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ ہجرت کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، میں نے اللہ کے دین کی اشاعت میں حصہ لینا ہے، میں نے تبلیغ دین کا کام پھیلانا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس پر اپنا کرم و فضل نازل فرماتے ہیں، اس کی دنیا کی زندگی بھی خوشحال کر دیتے ہیں، آخرت میں تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت رکھی ہی رکھی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے دنیا کی زندگی اس کی اچھی ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو اس کے جو وہ عمل کرے گا اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت میں اس کا جو اجر ہے وہ اس سے زیادہ ہے. یعنی یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس نے ہجرت کر لی، اس کو وہاں پر خوشحالی میسر آ گئی، بس دنیا کے اندر ہی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کا حصہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ہجرت کرنے کی وجہ سے دنیا میں تو اس کو خوشحالی نصیب ہوئی ہے، لیکن ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا زیادہ حصہ، بڑا حصہ جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت کے لیے بچا کر رکھا ہے وہ موجود ہے. کاش کہ وہ اس کو سمجھ لے. تو گویا کہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اور پھر انسان نیت نیک رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہمیں صحابہ اکرام کی ہجرت کی صورت میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ کے پاس آپ کی بیوی موجود نہیں ہے، آپ کا مال و متاع سارا چھین لیا جاتا ہے، آپ کو ایسے سمجھیں کہ پائی پائی کا اپنی طرف سے وہ محتاج کر کے بیچتے ہیں. لیکن جب وہ ہجرت کر کے یہاں آ جاتے ہیں پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مدد کا نزول ہوتا ہے، مدد ہوتی ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرُسُولَهُ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اپنے وقت کے ایسے بڑے رئیس بن کر سامنے آتے ہیں کہ جو ایک طرف تو ان کی عبادت کے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی میں کوئی کمی نہیں، عبادات میں کوئی کمی نہیں، صدقات و خیرات میں کوئی کمی نہیں، اور دوسرا اپنے وقت کے وہ اتنے بڑے رئیس ہیں کہ وہ پوری جنگوں کا خرچہ اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں، اور وہ چاہیں تو کسی مشکل وقت میں اپنا سارے کا سارا سامان صدقہ و خیرات کر دیں اور انہیں کوئی فرق نہ آئے. تو یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بعد انہیں عطا فرمایا تھا. اس طرح بہت سارے مہاجرین صحابہ اکرام اللہ رب العالمین نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد انہیں بہت نوازا، ان کے اوپر رزق کے اپنے دروازے کھول دیے، انہیں رزق کی فراوانیاں نصیب ہوئیں. اور پھر ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کو رزق کی فراوانیاں یہاں ملی، اور پھر آخرت میں جو کچھ انہیں ملے گا وہ تو ایسے سمجھے کہ ہمارے وہم و گمان میں خیال میں بھی نہیں آ سکتا. تو آج بھی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسی ہی جگہ پر ہیں. لیکن جو ہمارے بھائی ایسی جگہ پر نہیں ہیں، ایسے ممالک میں ہیں کہ جہاں پر انہیں مشکلات پیش آتی ہیں، تو پھر وہ کوشش کریں اپنی جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی زمین کھلی ہے، وہ اس میں رہتے ہوئے
وہ کریں اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کے لیے دروازے کھول دے گا اور رزق کی جو تنگی ہے وہ ختم کر دے گا، رزق کی فراوانی ہو جائے گی، اور اسی طرح اللہ رب العالمین آخرت میں بھی انہیں کامیاب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راہ میں جو مشکلات آتی ہیں اللہ رب العالمین ان مشکلات کو دور فرمائے، اپنے رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، رزق کی تنگیاں دور کر دے، ہمیں خوشحال بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔